یورپین لٹریری سرکل اور لٹریچر اینڈ کلچر انٹرنیشنل ڈنمارک کے زیر اہتمام دارالحکومت کوپن ہیگن میں 3 روزہ کانفرنس ہوئی، جس میں بھارت، پاکستان، ترکی، جرمنی، بیلجیم اور دیگر ممالک سے علمی و ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے تنویر نقوی کی یہ رپورٹ۔ اطرت سبت نبی تھی کربلا کی ریت پر، کس قیامت کی گھڑی تھی کربلا کی ریت پر۔ بین الاقوامی کوپن ہیگن کانفرنس کا افتتاحی سیشن بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت اور حیات مبارکہ کے حوالے سے تھا، جس میں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبے کا اردو ترجمہ یورپین لٹریری سرکل کی صدر صدف مرزا نے پیش کیا، جبکہ ڈاکٹر شازیہ رانا نے اس تاریخی خطبے کا انگریزی ترجمہ سنایا۔ عورت کو بولنے کا حق تھا، عورت کو تربیت دی جاتی تھی اپنے گھروں میں، اس کو جرت اور عقل اور سمجھ دی جاتی تھی، اور اس کو اپنے طریقے سے آگے چلنے کی اجازت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ام کلثوم بول سکتی تھی اور اتنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر، تبھی تو زینب بول سکتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر پر اس قسم کا ماتم آیا تھا اس لیے وہ بولی، نہیں، دکھ نے نہیں بلایا، ان کے علم نے ان کو بلوایا۔ اجلاس کی صدارت سفیر پاکستان سید ذوالفقار گردیزی کی اہلیہ سیدہ لیلا گردیزی نے کی۔ اس کانفرنس میں انقرہ یونیورسٹی سے شعبہ اردو کی صدر ڈاکٹر پروفیسر آسمان ازجان، جرمنی سے معروف مصنفہ بشرا اقبال ملک اور جرمنی سے شاعرہ اور صحافی سائمہ زیدی، جبکہ بیلجیم سے ممتاز سماجی شخصیت اور مترجم روبینہ خان نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں خواتین کی بھاری اکثریت شریک ہوئی۔ کانفرنس کے دوسرے دن منہاج القرآن ویمن لیگ کے زیر اہتمام یورپ میں خواتین کی شناخت، انضمام اور درپیش چیلنجز کے عنوان سے فکر انگیز نشست ہوئی۔ پاکستان ہاؤس میں مشاعرے اور مکالمے کا اہتمام بھی ہوا۔ قیام پاکستان میں پیش خواتین کے خاکے پیش کیے گئے۔ میں حوالہ نیا، میں اجالا نیا، میں یہ کہنا صحیح، میں پیالہ نیا، میں دیا تو نہیں جو ہوا سے ڈروں۔ ویمن ان فوکس ڈنمارک کی طرف سے لیلا گردیزی کو اعزاز صدر کی شیلڈ انقرہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی صدر ڈاکٹر پروفیسر آسمان ازجان نے پیش کی۔ کانفرنس کے تیسرے اور آخری روز ڈنمارک کے معروف کلچر کلب کہانی گھر نے اردو زبان کے فروغ اور تدریس کے حوالے سے اہم موضوع پر اجلاس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر یورپین لٹریری سرکل کی صدر صدف مرزا نے بچوں کے ادب کے پس منظر میں سیر حاصل گفتگو کی۔